حضرت میں تھوڑا سا ہانگ کانگ میں اسلام اور دینی تعلیم کا گوشوارہ آپ کے سامنے رکھوں۔ تقریباً ہانگ کانگ میں مسلمانوں کو آئے ہوئے پونے 200 سال ہو رہے ہیں۔ 1845 یا 1850 کے درمیان میں ہانگ کانگ میں مسلمانوں کا آنا شروع ہوا۔ ہانگ کانگ گورنمنٹ کے کاغذات میں مسلمانوں کو پہلی مسجد کی جگہ 1855 میں جامع مسجد شیلی اسٹریٹ میں جو ہے وہ الاٹمنٹ کے کاغذات ملتے ہیں کہ 1855 میں مسلمانوں کو ایک مسجد کی عظیم جگہ دی گئی، اور اتنی بڑی جگہ ہانگ کانگ میں گورنر ہاؤس کے قریب ہے جو آج اربوں خربوں ڈالروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، مسلمانوں کو دی گئی۔ اور وہ مسجد مستقل طور پر 1865 کے اندر ایک بمبئی کے تاجر مسلمان کے ہاتھوں سے اس کی تعمیر ہوئی، جس نے اپنے مال حلال کو اور مال خیر کو مسجد کی تعمیر میں لگایا۔ دوسری مسجد 1895 یا 96 میں جامع مسجد کولون، جس میں کل حضرت کا جانا ہوا، یہاں برٹش آرمی میں مسلمان سولجر تھے، انہوں نے اپنی بیرک کے اندر مسجد کی ابتدا کی، جو آج بڑھتے بڑھتے الحمدللہ ہانگ کانگ کی نہیں بلکہ ایک عالم اسلام کی عظیم عالی شان مسجد ہے۔ اس کے بعد 1932-33 میں، توجہ میری طرف رکھیں بھائی آپ حضرات، ہماری اسٹینلی کی جامع مسجد جو جیل کے دروازے پہ بنی، جیل میں اس وقت جیل گارڈ جتنے پولیس والے تھے سارے مسلمان تھے، سکھ بھی تھے اس میں، زیادہ مسلمانوں کی تعداد تھی۔ تو مسلمانوں نے اپنے اس علاقے میں سارے ہی پولیس گارڈ تھے، مسجد کی سنگ بنیاد رکھی۔ اللہ کی شان ہے، مسجد کو بنانے والا مسلمان تھا، پولیس میں کام کرتا تھا، کسی کیس میں یہاں پھنسا، بزرگان دین سے دعائیں لیتا رہا، کیس سے جان نہ چھوٹی۔ کسی نے کہا کہ مرزا ناصر سے دعا کرواؤ، اس وقت مرزا ناصر زندہ تھا، اللہ کی طرف سے کام ہو گیا، لیکن وہ شخص اس کو مرزا ناصر کی دعاؤں کا پھل سمجھتے ہوئے مر گیا اور مرزائی ہو کے مر گیا۔ لیکن اللہ پاک نے اس مسجد کو دوسروں کے ہاتھوں سے تعمیر کر دیا، پھر ہماری وہ مسجد بنی۔ پھر اس کے بعد ونچائی کا بھی یہ ہیپی ویلی میں مسجد تھی، روڈ بننے سے قبرستان کے کنارے پہ، پھر جب یہ روڈ نکلے تو پھر یہ ہمیں ونچائی کے علاقہ میں مسجد کی جگہ دی گئی، اور اس کے بدلے میں چھائیوان میں بھی جگہ دی گئی۔ تو یہ پرانی مسجد بھی تھی، لیکن اس کے صدقے میں یہ 2 نئی مسجدیں بن گئیں۔ مسلمان بڑھتے چلے گئے۔ دوسری جب عالمی جنگ ہوئی تو اس میں اور مسلمان سولجر آئے، اور اس میں اللہ کی شان ہے ہمارے ہانگ کانگ میں دو دیوبند کے فضلاء، بابا حیات خان صاحب مرحوم ہارون گاؤں اٹک کے تھے، فوج میں امام تھے، وہ بھی یہاں تشریف لائے، ان کا انتقال ہوا۔ پھر بابا رسول شاہ صاحب، وہ بھی دیوبند کے فاضل تھے ہندوستان کے، ان کا تعلق بھی ہارون گاؤں اٹک سے تھا، ان کی تشریف آوری ہوئی۔ پھر 1984 میں کولون مسجد نئی آباد ہوئی۔ پھر 1988 میں میرا آنا ہوا کولون مسجد میں امام خطیب کی حیثیت سے۔ میرے آنے میں میرے بڑے سعید الدین صاحب بیٹھے ہیں، ان کا بڑا ہاتھ تھا، اللہ ان کو جزا دے۔ جب میں آیا ہوں، آپ حضرات کو یاد ہوگا، پہلا رمضان آیا، تراویح شروع کرنے لگے تو یہاں نماز تراویح کا رواج نہیں تھا، آپ بھی جانتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی مصر سے 1-2 آدمی آتے تھے، لیکن وہ بھی وہ آخری رمضان کی راتوں میں وہ جو نفل پڑھائے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، قیام اللیل، وہ پڑھاتے تھے، 8-10 دن میں چلے جاتے تھے۔ نماز تراویح مستقل نہیں تھی۔ میں جب نماز تراویح پڑھانے کا ارادہ کیا تو میرا قرآن سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ الحمدللہ اس رمضان المبارک کے بعد جارڈن روڈ پہ ایک چائنیز آدمی کی بلڈنگ کی چھت پہ ہم نے قرآن کے مدرسے کی ابتدا کی۔ آج وہی مدرسہ چلتے 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 ہانگ کانگ میں قرآن کی تعلیم کا ایک گلشن بن گیا ہے۔ آج سینکڑوں ہمارے ہاں قرآن کے حافظ ہیں، 20 بچے عالم دین ہیں، انہی ہمارے مدرسوں میں حفظ کرتے کرتے کوئی ساؤتھ افریقہ عالم بنا، کوئی پاکستان میں بنا، کوئی انگلینڈ میں بنا۔ آج بھی الحمدللہ یہاں علماء کی بھی بہار ہے، اور آج یہاں حفاظ اور قراء کی بھی بہار ہے۔ جہاں کبھی
मिस्र से लोग क़यामुल लैल पढ़ाने आते थे, आज दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हमारे यहाँ से हाफिज़ नमाज तरावी पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं और वो दूसरे मुल्कों में भी जाकर नमाज तरावी की इमामत कराते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यहाँ की बड़ी तंजीम है। उसके बाद काम के लिहाज से बिहम्दिल्लाह इस वक्त ख़त्म नबूवत का ये रिज़ल्ट आपके सामने है कि 204 बच्चा, 215 और 216 का जो हमारा रिज़ल्ट है, 204 बच्चों ने कुरान पाक नाज़रा पढ़ा। 8 बच्चे कुरान के हाफिज हुए, 3 लड़कियां कुरान की हाफिज हुई, 6 लड़कियां 4 साला कोर्स में आलम बनी और 4 लड़कियां 2 साला कोर्स में आलमा बनी। ये हमारी 2015 और 16 की आपके सामने पूरा रिज़ल्ट है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हांगकांग में ख़त्म नबूवत के 8 मदरसे हैं। बच्चियों के मदरसे अलग हैं, उस्तानियाँ हैं, उस्ताद हैं, जिनमें 1300 साढ़े 1300 के करीब बच्चे और बच्चियां हमारे मदरसों में हैं, और मदरसतुल बनात अलग हैं जिनमें बच्चियां आलमा बन रही हैं।